اس کے بعد اکبر الہ آبادی کی نظم ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. تو اس کے اندر کچھ شعر ہیں جو آپ ہر کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں اصل میں بہار کا تذکرہ ہے. تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست. دوسرا، فضا ناچتی ہے فضا ہنس رہی ہے ہوا گا رہی ہے بڑی تمکنت سے بہار آ رہی ہے. ایک یہ شعر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر پڑھیں بہار آئی کھلے گلے زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر. بہار آئی تو ہر طرف پھول سبزہ وغیرہ کھل گیا، اور انادل بلبل نے کہتے ہیں کہ دھوم مچا دی سرگرم فغاں ہو کر بلند آواز سے ادھر چیخ چوک کر. تو اس کے اندر پہلے شعر میں ہم لکھ سکتے ہیں آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سے ایک خبر ہے زبانی طیور کی. اور اس کے بعد اگلا شعر دیکھیں تو بچھا فرش زمرد. اب اگر یہ والا شعر ہے تو اس میں آپ یہ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں فضا ہنس رہی ہے ہوا گا رہی ہے بڑی تمکنت سے بہار آ رہی ہے. اور یہ بھی آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئے تندرست. اگلا شعر ہے نا بچھا فرش زمرد. زمرد کا فرش پتھر ہوتا ہے. اہتمام سبزہ تر میں چلی مستانہ وش دیوانگی کی طرح بعد صبح صبح کی ہوا عنبر فشاں ہو کر خوشبودار ہو کر وہ مستانہ وش دیوانے کی طرح چلتی ہے. اس میں ہم لکھ سکتے ہیں شعر ہوا سے متعلق کہ یہ والا لکھ سکتے ہیں فضا ہنس رہی ہے ہوا گا رہی ہے بڑی تمکنت سے بہار آ رہی ہے. اور پھر ایک یہ شعر یہاں پہ لکھا ہوا ہے چمن آتش گل سے دہکا ہوا ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا. یہ شعر لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے روجے نشو نما سے ڈالیاں جھومی ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر. اس میں بھی یہ شعر آ سکتا ہے آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، کیونکہ یہاں پہ ان کی ذکر ہے نا مرغانے چمن باغ کے پرندوں کا کہ انہوں نے شادماں ہو کر ترانے گائے اپنے بڑھنے کے شوق کے اندر انہوں نے یہ کام کیا. تو آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی. یہ شعر اس میں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ساتھ اس میں دوسرے میں یہ آ سکتا تھا فرش زمرد والے میں جس میں ہر طرف سبزہ چھا گیا تھا کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. پھر چوتھا شعر دیکھیں بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر. اب یہ چوتھا شعر ہے. اس کے اندر بھی ہم یہ لکھ سکتے ہیں پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. کیونکہ یہاں پہ کلیوں کا ذکر ہے الگ رنگین قسم کی تو ہر قسم کی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ یہ اس شعر کے اندر بھی مختلف رنگوں کے پھولوں کے نام کا پھول ہیں ان کے رنگوں کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ شعر یہاں پہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں کیا پھولوں نے شبزم سے وضو صحن گلستاں میں صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر. پھولوں نے شبنم سے وضو کر لیا اس کے بعد بلبل نے اذان دے دی. تو اس کے اندر یہ شعر لکھ سکتے ہیں نوبت ہے صدائے قمریاں کی تیاری ہے باغ میں اذاں کی. یہ شعر اس میں یہ آ سکتا ہے وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک. یہ جو ہم نے اپنی 9th میں یا 10th میں میٹرک میں ہم نے جو نظم پڑھی تھی نا اس کے اندر یہ تھا شعر جو کربلا والی تھی نظم. ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر. اب چھٹا شعر ہے یہ. اس کے بعد ساتواں شعر اگر دیکھیں تو چھٹے کے اندر نا یہ چیز آ سکتی ہے ہر ایک. اب اس میں تسبیح کا ذکر ہے مصروف ہے عبادت میں اس کا ذکر ہے ہر ایک یہاں پہ شاید کوئی ورڈ آنا تھا ہر ایک کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں نظر جس سمت اٹھتی ہے مجھے اپنی رائٹنگ اب صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ عجب لکھا ہوا ہے اصل میں موبائل کے اندر دیکھ رہا تھا نا. اس کے بعد اگلا جو شعر بن سکتا ہے یہاں پہ اس کے اندر جو آ سکتا ہے چھٹے کے اندر اور ساتویں میں دونوں میں کیونکہ عبادت کا ذکر ہے زبانیں بر کے گل نے دعا رنگی عبارت میں خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں کو. چمن سے یہاں پہ اینڈ میں مراد وطن بھی لی جا سکتی ہے. تو یہ ایک اور شعر بھی آ سکتا ہے اس کے اندر کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح ہر خار کو نوکے زباں تھی خدا کی مدح. یہ شعر بھی اس میں آ سکتا ہے.